سر بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ کوشش کی، پہلے پیشکش کی ایران کو کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو جو ہے وہ بند کر دے، پھر دھمکیوں پہ اتر آئے، تو کیا ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے گا؟ ایران نے تو آفر کر دی ہے کہ میں مذاکرات چاہتا ہوں. ایران نے تو پہلے بھی آفر کی ہوئی تھی. ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ تھا. ایران تو مذاکرات سے انکاری نہیں ہوا کبھی بھی, وہ تو مذاکرات کی ٹیبل پہ تھا. مذاکرات ہو رہے تھے 4 دن بعد دوحہ میں, یا میرا خیال ہے قطر میں امریکہ ایران کے مذاکرات تھے, کوئی 14واں-15واں دور چلنا تھا. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ بہادر نے جو 60 دن کی مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی تھی جی. تو 61ویں دن اس نے اپنے بغل بچے کو کہا کہ آپ یہ کریں تاکہ ہم ایران کو ایک سبق سکھا سکیں. جی. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, جو یہ ایرانی ہے نا, یہ ان بلٹ ان کے اندر استعمار اور یزید کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہے. جی ٹھیک ہے, میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلم ممالک میں اگر کوئی امریکہ کو چیلنج کر سکتا ہے یا کر رہا ہے یا کیا ہے تو وہ ایران ہے. تو اسے کربلا کی بھی عادت ہے, اسے اکیلے لڑنے کی بھی عادت ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ جنگ وہ نہ چاہتا تھا, نہ جنگ وہ کرنا چاہ رہا تھا, یہ تو اس پہ مسلط کر دی گئی. اب اگر اسرائیل اور ایران کی اگر جنگ ہو نا 1 to 1, تو ایران اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. یہ جذباتیت سے نہیں کہہ رہا, میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ اس کی جنگ اسرائیل سے نہیں ہے, اس کی جنگ امریکہ سے ہے, یورپ سے ہے, برطانیہ سے ہے. G7 اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہو گیا.